السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ میں آج جو آپ کے لیے سٹوری لے کر آئی ہوں، اس سٹوری کا نام ہے باپ جو کام نہ کر سکا بیٹے نے وہ کر دکھایا۔ کیونکہ باپ جاہل تھا اور میرا بیٹا جاہل نہیں ہے۔ مس غزالہ اردو کی استانی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی جماعت میں شور ہو رہا تھا تو ہیڈ ماسٹر وہاں سے گزرے اور مس غزالہ کو باہر بلا کر ان سے بات کی۔ مس غزالہ نرم مزاجی کی وجہ سے اپنی جماعت میں نظم و ضبط نہیں رکھ سکی تھی، اس لیے ہیڈ ماسٹر نے بچوں سے کہا وہ مس غزالہ سے زبانی اور تحریری معافی مانگیں اور آئندہ نظم و ضبط برقرار رکھنے کا وعدہ کریں۔ بچے ایک ایک کر آتے گئے اور اپنے اپنے انداز میں مس غزالہ سے معذرت کرتے رہے۔ مس غزالہ نے تحریری معافی کے لیے ایک دن کی مہلت دے دی۔ انہیں علم تھا کہ کینٹین کے مالک حشمت کا بیٹا ان سے معافی مانگنے نہیں آیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ہاشم شریف اور تمیزدار لڑکا تھا، مگر پڑھائی میں اچھا نہ تھا۔ اسے حشمت کی وجہ سے اسکول میں داخلہ اور فیس میں رعایت دی گئی تھی۔ اگرچہ بچے ہاشم کو احساس نہ دلاتے تھے کہ وہ ایک غریب لڑکا ہے، مگر ہاشم خود ہی احساس کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے اس سے اسکول کی مصروفیت کے بارے میں پوچھا۔ ہاشم نے مس غزالہ کا واقعہ سنایا تو وہ بولی، مجھے امید ہے کہ تم نے سب سے پہلے معافی مانگی ہوگی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرا بیٹا بہادر انسان ہے، ماں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کیا معافی مانگنا بہادری کا کام ہے؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بہت بہادری والا کام ہے، ماں نے زور دے کر کہا۔ مگر ماں، میں نے ایسا کام نہیں کیا، ہاشم نے سر جھکا کر کہا۔ کیوں؟ ماں نے تڑپ کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں کبھی شور نہیں کرتا اور اس لیے کہ مجھے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ہاشم نے آخر سچ بول ہی دیا۔ ماں چند لمحے تک اپنے بیٹے کو تکتی رہی اور پھر آہ بھر کر بولی، تم پوچھتے تھے نا کہ ہم جنت نظاروں والا اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر کیوں آ پڑے ہیں، تو یہ بھی ایک معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ہے۔ معافی؟ کیسی معافی؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ سنو بیٹا، جب تم 3 سال کے تھے تو تمہارے بابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، خوب آمدنی ہوتی تھی۔ ہمارے پاس 2 بیل تھے جو بڑے اور اہم تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ پڑوسی کی بکریاں ہمارے کھیتوں میں گھس گئیں اور مکئی کی تیار فصل تباہ کر دی۔ تمہارے بابا غصے میں آ گئے، پڑوسی بھی آ گیا، اس نے کہا کہ وہ نقصان کی تلافی کرے گا، مگر تمہارے بابا نے اسے دھکا دیا، وہ گر گیا، اس کی پگڑی گر گئی۔ اس بات پر بڑا ہنگامہ ہوا، جرگہ بیٹھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پڑوسی نقصان کا ہرجانہ دے گا اور تمہارے بابا معافی مانگیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تمہارے بابا نے پڑوسی سے معافی نہ مانگی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے دونوں بیل لے لیے، اور پھر یہ ہوا کہ ہمارے برے دن شروع ہو گئے۔ کبھی کسی سے بیل لیتے، کبھی کسی سے بیل لیتے۔ بیل لینے کی شرائط اتنی کڑی ہوتی کہ آمدنی اتنی ہو ہی نہ پاتی۔ ہمارا پڑوسی ظالم تھا۔ جب اس کی ماں سانس لینے کے لیے رکی تو ہاشم نے غصے سے کہا، نہیں، اس کا کہنا تھا کہ جب بھی حشمت خان معذرت کرے گا تو وہ بیل واپس کر دے گا۔ ظلم تو یوں سمجھو ہم خود اپنی جانوں پر کرتے ہیں، ماں نے کہا تو ہاشم اپنی ماں کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ پھر ہاشم ماں کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ ماں اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی، میرے بچے، جو لوگ معذرت کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تم بہادر بنو، لوگوں سے معافی مانگو اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ مٹھائی دے کر بھی تم اپنی معذرت کو اور مؤثر بنا سکتے ہو اور اپنی طاقت بنا لو۔ ہاشم اپنی بدلی ہوئی سوچوں کے ساتھ اسکول پہنچا۔ مس، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کل اپنی شرمندگی کے باعث معافی نہیں مانگ سکا۔ آپ میری روحانی والدہ ہیں، آپ ناراض ہو گئیں تو کوئی مجھ سے راضی نہ ہوگا۔ یہ کچھ مٹھائی میں اپنے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ارے نہیں، مس غزالہ خوش ہو گئیں، اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ لائے ہیں تو میں ضرور چکھوں گی۔ انہوں نے ہاشم کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لیا، کھول کر خوشی سے بولی، میری پسندیدہ مٹھائی، برفی، ہم سب مل کر کھاتے ہیں۔ اس دن سب کی نظروں میں ہاشم کی عزت بڑھ گئی، اور جب یہ بات اس کے بابا کو پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے اور بولے، باپ جو کام نہ کر سکا بیٹے نے کر دکھایا۔ کیونکہ باپ جاہل تھا، میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے۔ بولو، آج کیا مانگتے ہو؟ خواہش ہے جو کہہ دو۔ آپ میری بات مانیں گے؟ ہاں، میں نے زبان دی ہے، حشمت نے حتمی لہجے میں کہا۔
ہاشم نے ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈالی۔ اس مرتبہ ہم جب گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں جائیں گے تو آپ اپنے پڑوسی سے معذرت کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ان کی بے عزتی ہوئی اور بدلے میں آپ کچھ نہ لے سکے۔ حشمت خان نے حیرت سے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا، پھر ہاشم کو اپنی باہوں میں لے کر بولے، ہاں میں ایسا ہی کروں گا، یہ بوجھ ضرور